بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ فصل صوم اعتکاف کے بیان میں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لیں کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہو جاتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کے آخر عشرے کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے، اعتکاف کی نیت فرماتے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی فضیلت اس سے اور زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میرے درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا شک ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے پھر بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کی طرف مجتمع ہو جاؤ، اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جاؤ، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے، کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی منس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہیں، اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج ہیں، یا اس میں دل کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کی سپرد کر دینا ہے، اور آقا کی چوکھٹ میں پڑ جانا ہے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے، کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آئے کہ جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے، اور قریب میزبان ہمیشہ گھر آنے والوں کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے فضائل اور خواص اہم عبادت کے ہیں۔ مسئلہ: مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد کا ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے، کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں۔
مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ اعتکاف اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں یہ کام کیا ہے، شب قدر مل جاوے۔ 10 دن مسجد کے اندر گزارنا، جو آدمی اللہ کو چاہتا ہو، جنت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ 10 دن مسجد کے اندر رہ جانا، 10 راتیں اور 10 دن، اللہ مل جاوے، جنت مل جاوے، اللہ کی رضا نصیب ہو جاوے، تو یہ پوری زندگی 60 70 80 سال کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہ 10 دن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سمجھے کہ بڑا سستا سودا ہے، عقل مند اور ہوشیار آدمی یہ سودا فوراً کر لے گا۔ اس لیے اپنے اوقات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے آدمی اللہ کے لیے مخلص بن کر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، الحمد للہ۔